السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے غیبت و چغلخوری۔ ایک مرد مومن پر جہاں اپنے مسلمان بھائی کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، وہیں اس کے لیے اپنے بھائی کی عفت و عصمت، عزت و آبرو کی حفاظت اور اس کی دلداری و غمگساری بھی ضروری ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اپنے قول و عمل سے کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، غیبت و چغلخوری اور عیب جوئی سے مکمل اجتناب کرے، کیونکہ یہ ایسے ناسور ہیں جو معاشرے کو ہلاکت کے آخری دہانے پر پہنچا چکے ہیں اور اخوت و بھائی چارے کا جنازہ نکال چکے ہیں۔ غیبت و چغلخوری عام طور سے دونوں کو یکساں تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں کی نوعیتوں میں فرق ہے۔ غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کی کسی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے دریافت فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا کہ اگر میں اس کے بارے میں جو کچھ کہوں وہ بالکل سچ ہو اور واقعتاً اس کے اندر موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چیز اس میں موجود ہے جو تم کہتے ہو تو تم نے غیبت کی، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کسی کو بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، پس تم اسے ناپسند کرو گے؟ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، لہذا جس طرح تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے، اسی طرح اس کی غیبت بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، قیامت کے روز اس کا گوشت اس کے قریب کر کے اس سے کہا جائے گا، لو اسے مردہ حالت میں کھا لو جیسا کہ تم نے اس کی زندگی میں اسے کھایا تھا۔ چنانچہ اسے کھائے گا اور انتہائی بدشکل ہو جائے گا اور چیخے اور چلائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں میرا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیوں کا ذکر کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالتے تھے۔ یہ رہا غیبت کرنے والوں کا اخروی انجام، جبکہ دنیا میں بھی ذلیل اور فسادی تصور کیے جاتے ہیں۔ موضوع کا دوسرا جز چغلخوری ہے۔ چغلخوری ایک نہایت ہی شنیع اور قبیح وصف ہے۔ اس کی تعریف علماء نے یوں بیان کی ہے کہ ایک آدمی کی بات کو سن کر دوسرے تک پہنچانا اور دوسرے کی بات سن کر پہلے تک پہنچانا تاکہ دونوں کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا گناہ بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغلخوری کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، بلکہ اس کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت نمام، کہ چغلخوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے لا يدخل الجنت قطات، کہ چغلخوری کرنے والا، آگ لگانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چغلخوری
کرنے والا اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ محترم سامعین، مذکورہ دونوں اوصاف معاشرے میں نفرت و عداوت کو ہوا دینے والے اور برادرانہ تعلقات کو بگاڑنے والے ہیں۔ اس لیے اپنے معاشرہ کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا اگر ہم اپنے معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ان جیسے اوصاف سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیبت و چغل خوری اور اس قسم کے ہر مذموم وصف سے بچائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔